بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم اردو قواعد و انشاء کے پیج نمبر 4 سے پڑھنے جا رہے ہیں، اسم کی معنی کے لحاظ سے قسمیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، اسم کی معنی کے لحاظ سے جو قسمیں ہیں وہ ہیں دو۔ نمبر 1 اسم معرفہ اور نمبر 2 ہے اسم نکرہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم اسم معرفہ کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھیں گے، اسم معرفہ کو پڑھیں گے۔ تو اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمود وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ تو جی طلبہ، گرامر میں یہ چیز جو ہے وہ ہم نے یاد رکھنی ہے۔ ایم سی کیوز کی صورت میں اگر یہ اسم معرفہ کی بجائے تو اسم خاص کو وہ پوچھ لیتا ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ آگے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس کی قسمیں، اسم معرفہ کی قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر اسم معرفہ کی عزیز طلبہ 4 اقسام جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم علم، نمبر 2 ہے اسم ضمیر، نمبر 3 ہے اسم اشارہ اور نمبر 4 پہ ہے اسم موصول۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے جو ہے وہ اسم علم کی جو ڈیٹیل ہے، اسم علم کی جو تفصیل ہے، ہم اس کو جو ہے وہ سٹڈی کریں گے، اس کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء۔ عزیز طلبہ، اسم علم کی آگے جو ہے وہ اقسام ہیں۔ اسم علم کی قسمیں کتنی بنتی ہیں؟ نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 تخلص، نمبر 4 کونیت اور نمبر 5 ہے عرف۔ تو عزیز طلبہ، اگر جو ہے ہمارے پیپر میں یہ کوشچن بنتا ہے کہ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں، کتنی قسمیں ہیں، تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر جو انہوں نے 5 اقسام بیان کی ہیں تو ان کی تعداد بھی ہمیں ازبر ہونی چاہیے۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 4، اور اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ ہیں 5۔ تو اس میں اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عزیز طلبہ خطاب۔ خطاب کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی زمانے میں کسی شخص کو اس کی علمی و ادبی و قومی خدمات یا کارہائے نمایاں کے اعتراف کے طور پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء، خان بہادر، سر، رستم زماں وغیرہ۔ فی زمانہ پاکستان میں خطاب کے بجائے اعزاز دیا جاتا ہے۔ اب خطابات جو ہے وہ کم دیے جاتے ہیں، بلکہ اعزاز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے سیول اور ملٹری اعزازات مندرجہ ذیل ہیں، ان کی انہوں نے ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ اگر گرامر کی روح سے کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ اعزاز ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ خطاب ہے۔ نمبر 1 ستارہ امتیاز، تمغہ حسن کارکردگی، تمغہ بصالت، تمغہ پاکستان، اعزاز فضیلت، نشان حیدر، ہلال جرت، ستارہ جرت، ستارہ امتیاز وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اس سے آگے انہوں نے جو ہے وہ تخلص کی ڈیٹیل دی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ تخلص وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر یا ادیب اپنے کلام میں اصل نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، جیسے ذوق، یعنی کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی اور حسرت موہانی کا تخلص حسرت ہے، علامہ اقبال کے حوالے سے اقبال اور فیض وغیرہ۔ تو وہ مختصر سا نام جو شاعر یا ادیب اپنے کلام میں اصل نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے
ہیں۔ یہ چیز عزیز طلبہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے تخلص کے حوالے سے بھی، اور یہ تخلص یہاں پر جو انہوں نے کچھ دیے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے ازبر کر لینا ہے، زبانی یاد کر لینا ہے۔ تیسرے پوائنٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ اسم علم کی تیسری جو قسم بیان کی ہے، یہاں پر اس کی ڈیٹیل دی ہے، وہ ہے لقب۔ لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص خوبی یا خاص وصف کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے اور مشہور ہو جائے۔ اگر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے تو وہ خطاب ہوگا، اور اگر قوم کی طرف سے دیا جائے تو وہ ہوگا لقب۔ جیسے نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاکے جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری۔ عزیز طلبہ اس شعر میں کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسی طرح امین، صادق، علامہ، قائد اعظم، مادر ملت، شہید ملت، شاعر، مزدور، بابائے اردو وغیرہ بھی القابات ہیں۔ عزیز طلبہ لقب کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہمارے سامنے ڈیٹیل دی ہے وہ ہے عرف۔ عرف میں وہ کہتا ہے عرف وہ نام ہے جو محبت یا حقارت یا پھر بلا وجہ مشہور ہو جائے، جیسے کلو، کلیان، اچھا، فخرو، گاما، بلا، گوگا اور شرفو وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ آخر میں انہوں نے جو ہے وہ کونیت کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کونیت کیا ہوتی ہے۔ کونیت وہ نام ہے جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ عرب ممالک میں اس کا بہت چلن ہے، مطلب اس کا رواج زیادہ ہے۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کونیت ہے۔ اسی طرح ابو القاسم، ابن خطاب، ابو تراب، ابو الکلام، فاطمہ بنت عبداللہ، خالد بن ولید، محمد بن قاسم بھی کونیت ہیں۔ اردو میں اس کے بجائے منع کے ابا، زین کی امی وغیرہ بولتے ہیں۔ بعض اوقات عزیز طلبہ بعض اوقات کونیت کسی معنوی رشتے کی بنا پر بھی کسی شخص کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الاثر حفیظ جلندری، ابو الکلام آزاد وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔